ایک عمل ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی بھی آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی مراد ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، روحانیت کی ہو، ان کو آپ چاہتے ہو کہ وہ پوری ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرتا رہے اور اللہ سدا بن مانگے آپ کو دیتا رہے، تو پھر آپ کچھ ہستیوں کے نام بتا رہا ہوں، یا آپ نوٹ کر لو، جب ہماری ویڈیو یہ چلے گی تو اس پہ ہم لکھ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہستی ہیں حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بزرگ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلے سے، تیسرے ہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے ہیں حضرت جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، اور پانچویں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہیں حضرت سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہیں حضرت عمر جتی سلطان رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہیں حضرت عمر جتی سلطان۔ ان ہستیوں کے آپ نام لکھ لو اور ان کو ہدیہ کرو۔ اب جب ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا، تو اول آخر 3 بار درود پاک، ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 40 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے۔ اب 40 ہے، اب 40 کو آگے بڑھا لو، 400 ہو جائے گا، یہ تو ہے دعا مانگتے ہوئے۔ اب عام روٹین میں جب ہدیہ کرنا ہے ان کو روزانہ کی بیس پہ، آپ اب 400 بھی کر سکتے ہو، 40 بھی کر سکتے ہو، 4000 بھی کر سکتے ہو، 40,000 بھی کر سکتے ہو، 40 لاکھ بھی کر سکتے ہو۔ 40 کا فگر کہاں سے آیا ہے؟ 40 ابدالوں سے۔ 40 کا ہندسہ 40 ابدالوں سے بھی ہے نا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی راتیں ٹھہرایا کوہ طور پر؟ 40 راتیں، تو 40 وہیں سے چل رہا ہے، تو اس 40 میں بڑی برکت ہے۔ یہی عمل آپ اگر 40 ابدالوں کو بھی ساتھ ملا لو تو اور برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مگر ان ہستیوں کے نام لے کے، اور اگر 40 ابدالوں کو ساتھ ملانا تو بولو اللہ وقت کے 40 ابدال جو زندہ ہیں اور آج سے پہلے جتنے ابدال وفات پا چکے ہیں ان سب کو بھی شامل کرتے ہیں، اور اللہ، اور اگر اس میں اور تفصیل چاہتے ہو، اللہ ان بزرگوں کی جس کے نام لیے ہم نے، یا 40 ابدال ہیں جو وفات پا چکے جو زندہ ہیں، اللہ ان کی جو روحانیت تھی، ان کے جو خادمین تھے، روحانی خادمین بھی ہوتے ہیں نا، ان کے جو خادم انسان جنات یا جو ان کے خادمین تھے ان کو بھی، اور جو ابھی ان کے خادمین ہیں، دیکھو جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے نبی رسول پیغمبر ہیں، جب یہ وفات پا چکے ہوتے ہیں، جب یہ وفات پا جاتے ہیں، تو پھر نیک اولیاء صالح جنات اور فرشتے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، ان کے پاس ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ بھائی جہاں کو نیک بندہ ہوگا فرشتے آئیں گے نا، تو جنات بھی ہوں گے وہاں پر۔ اگر آپ ان بزرگوں کی روحانیت اور ان کے خادمین اور فرشتوں جنات کو بھی ساتھ شامل کر لو ہدیے میں، اور تاثیر بڑھ جائے گی اور کمال بڑھ جائے گا۔ اور پھر دیکھو کیسے غیب کے خزانوں سے تمہاری اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، کیسے غیب کے خزانے تم پر کھلتے ہیں، کیسے رزق کے دروازے تم پر کھولتے ہیں، فقر فاقہ تنگ دستی کیسے غائب ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے ساتھ غیبی دعائیں، تمہارے ساتھ غیبی مدد رہے گی ہمیشہ انشاءاللہ تعالی۔ آپ جب اپنے لیے مانگو، اپنی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگنا۔ اگر میں یاد آ جاؤں، مجھے میری موجودہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی یاد رکھنا، میرے سلسلے کو بھی یاد رکھنا، میری خانقاہوں کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ ہم دونوں، ہم سب، آپ اور میں، ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو یہ عمل ہے کچھ دیا میں نے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی اجازت بھی ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فضل ہوگا، بہت کرم ہوگا، آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے آپ آئے ہیں آپ سب کی حاجتیں منتیں مرادیں اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوریاں فرمائے، ٹھیک ہے؟ ان ہستیوں کو یاد رکھنا، اس گرانے کو، اہل بیت کو، پائنتن پاک کو ہمیشہ اپنی اور اپنی نسلوں کے ساتھ ان کی مدد رکھنا، ان کی دعائیں رکھنا، ان کو باندھے رکھنا، ان کی یاد کو اپنے ساتھ باندھے رکھنا
ان ہستیوں کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا، ان کی یادوں کی گروں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجات اور حاضری قبول فرمائے۔